جنت میں بھی، دنیا میں بھی، قبر میں بھی، ہر جگہ اللہ نے سعادت ہی سعادت عطا فرمائی۔ دوسری مثال دیجئے، جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت کی، ان کا حشر کیا ہوا؟ ان کا حشر اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ ایک واقعہ سنیے، مکے کا ایک بہت بڑا رئیس تھا جس کا نام تھا عقبہ بن ابی معیط۔ عقبہ بن ابی معیط، عقبہ بن ابی معیط، یہ بہت بڑا رئیس تھا اور بہت بڑا تاجر تھا۔ کبھی جو ہے شام جاتا تھا، کبھی یمن جاتا تھا، کبھی کہیں اپنے اموال تجارت کے سلسلے میں، بزنس کے تعلق سے ہمیشہ جو ہے باہر دوسرے ملکوں میں جایا کرتے تھے۔ یہ بیچارے جب وہاں سے واپس آتے تھے، کسی ملک میں تجارت کے لیے گئے، جب وہاں سے واپس آتے تھے مکے کے اندر، تو ان کا دستور یہ تھا کہ جتنے معززین مکہ تھے ان کی دعوت کیا کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اکثر ان کا ملنا جلنا ہوتا تھا۔ تو ایک سفر سے واپسی میں انہوں نے سارے معززین مکہ کو دعوت کی، اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انہوں نے دعوت دی۔ حضور بھی تشریف لے آئے عقبہ بن ابی معیط کے گھر۔ جب اس نے کھانا سامنے رکھا تو اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ میں تمہارا کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اب وہ پریشان، آپ کیوں نہیں کھائیں گے؟ تو نبی نے فرمایا اگر تم یہ کہہ دو کہ اللہ ایک ہے اور عبادت میں اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، اور میرے بارے میں یہ کہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں، نبی ہوں، اگر تم یہ بات اقرار کرو گے تو میں کھانا کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ اب اس نے کلمہ پڑھ لیا، آپ کو نبی اور رسول تسلیم کر دیا، اور اللہ ایک ہے جو عبادت کے لائق ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا عبادت کے قابل نہیں، اس بات کو اس نے تسلیم کر لی۔ جب نبی کی شرط پوری ہو گئی تو نبی نے کھانا تناول فرما دیا، کھانا کھا لیا۔ اب 2 دن 4 دن کے بعد معلوم ہوا ان کے دوستوں کو، عقبہ بن ابی معیط کے دوستوں کو جو دوسرے سردار تھے مکہ کے، تو اس میں ایک نام ہے ابی ابن خلف۔ کیا نام ہے؟ ابی ابن خلف۔ تو وہ ایک بڑا گہرا دوست تھا عقبہ کا۔ اسے معلوم ہوا کہ عقبہ بن ابی معیط نے تو کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ وہ بڑے غصے اور جلال میں ان کے گھر آیا اور کہا کہ سنا ہے کہ تم مسلمان ہو چکے ہو؟ کہا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بات یہ ہے کہ مکے کے معزز لوگوں کی میں نے دعوت کی تھی، اس میں نے قریش کے محمد کی بھی دعوت کی تھی۔ جب وہ آئے کھانے کے لیے تو انہوں نے کہا کہ تم اگر یہ کلمہ پڑھو گے تو کھانا کھاؤں گا، نہیں تو نہیں کھاؤں گا۔ تو اگر میں کلمہ نہیں پڑھتا، وہ چلے جاتے، تو میں پورے سماج کے اندر، پورے شہر کے اندر بے عزت ہو جاتا، رسوا ہو جاتا کہ قریش کا ایک معزز آدمی آیا اور بغیر کھانا کھائے ہوئے چلا گیا۔ تو ان کی دلجوئی کے لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے، لیکن میں مسلمان نہیں ہوا ہوں دل سے۔ تو ابی ابن خلف نے کہا کہ عقبہ تیری باتوں پہ مجھے اعتبار نہیں ہو رہا ہے، میں تمہیں سچا کب سمجھوں گا جب بھرے مجمع میں جا کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ اگر تم نے تھوک دیا تو میں سمجھوں گا کہ تو اپنی بات میں سچا ہے۔ کتنی غلیظ بات کہی کہ میں تیری باتوں پہ یقین نہیں کرتا، یقین جب کروں گا کہ بھرے مجمع میں محمد کے چہرے پر جا کر تو تھوک دے تو میں سمجھوں گا کہ تیری بات سچی ہے۔ اب ان کی بات میں آ گیا وہ، اور کیا راضی ہو گیا، اور چند احباب کے ساتھ ہمارے آپ کے آقا اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، اس کمبخت بد نصیب نے جا کر شہنشاہ رسالت کے چہرے پہ تھوک دیا۔ جب اس نے شہنشاہ رسالت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ تھوکا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسمت کا فیصلہ کر دیا۔ تھوڑے دنوں کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی۔ اس بدر کی لڑائی میں اس دنیاوی اعتبار سے جو اللہ نے ان دونوں کو عذاب دیا، یہ دونوں کے دونوں مارے گئے بدر کے میدان میں۔ ابی بن خلف بھی مارا گیا اور یہ
عقبہ بن ابی معیط بھی مارا گیا. تو دنیا کا عذاب تو سامنے آ گیا. اب رہ گئی بات آخرت کی. تو آخرت کا عذاب سمجھنے کے لیے میں نے جو قرآن کی سورہ فرقان کی آیت نمبر 28 پڑھی ہے اس کا ترجمہ سمجھیے تو بات سمجھ آ جاتی. قرآن میں اس واقعے کو نقل کیا اللہ پاک نے سورہ فرقان کے اندر. 3 آیتوں کے اندر اس کا ذکر ہے. آیت نمبر 27, 28, 29. اللہ فرماتے ہیں کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اور جب یہ اپنے ساتھ ہونے والے عذاب کو دیکھے گا. آخرت کے اندر جب قیامت قائم ہوگی اور یہ بدمعاش جب اپنے اوپر اللہ کیا عذاب نازل کر رہے ہیں, کیا عذاب اس کو دے رہے ہیں, اس عذاب کو جب یہ دیکھے گا کہ اب یہ عذاب میرے اوپر آ رہا ہے, مسلط ہو رہا ہے, تو اس پیریڈ میں وہ آدمی چیخے گا, چلائے گا اور اپنی ناکامی اور حسرت پہ افسوس کرتے ہوئے یہ بات کہے گا. کیا کہے گا؟ اس کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر نقل فرمایا وَيَوْمَ يَعَزُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. اس دن یہ بندہ کھڑے ہوگا اور اللہ کے عذاب کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں کو اپنے دانتوں سے کاٹنا اور کھانا شروع کر دے گا. اپنے ہی ہاتھ کو اپنے ہی دانتوں سے کاٹے گا اور اس کو کھانا شروع کر دے گا. اور اس کے بعد کہے گا یقولو, یعنی اس کے بعد کہے گا یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا. اے کاش کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مان لیتا اور میں انہیں اپنے دوست بنا لیتا, تو آج مجھے ہدایت مل جاتی اور میں کامیاب ہو جاتا اور اس عذاب سے بچ جاتا. اس کے بعد کہے گا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. اے کاش کہ میں دنیا کے اندر ابی ابن خلف کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا کہ آج مجھے یہ عذاب دیکھنے کا موقع نہ ملتا. اس کے بعد وہ کہتا ہے لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی وکان الشیطان للانسان خذولا. اس کے بعد حسرت اور ایاس کے عالم میں کہے گا یہ جو شیطان ہے نا, اب ایسے دوست بھی تو شیطانی ہوتے ہیں نا, کہ یہ دوست عین وقت پر دھوکہ دیتے ہیں, غداری کرتے ہیں. جب میرے پاس ہدایت آ چکی تھی, نبی میرے پاس آ چکے تھے, مجھے کلمہ پڑھا دیا تھا, ہدایت مل گئی تھی, اس کے باوجود ان دشمنوں نے پر وقت مداخلت کر کے مجھے کلمے سے باز رکھا اور نبی کی محبت کو دشمنی میں کنورٹ کر دیا, بدلنے کے لیے بات کہی. تو گویا کہ عین کامیابی کے وہ دشمن جو ہے اپنا حق کا استعمال کرتا ہے. اگر میں یہ نہیں مانا ہوتا تو آج میں کامیاب ہو جاتا. تو میرے دوستو, اللہ رب العزت نے ان آیات کریمہ میں اور جو احادیث طیبہ میں نے پیش کی ہے اس میں اس دنیا کے اندر دوستی کے معیار کو بتایا ہے کہ ہمیں اور آپ کو کیسے لوگوں کے ساتھ دوستی اور تعلق بڑھانا چاہیے اور کیسے لوگوں سے کنارہ کشی کرنی چاہیے. اس چیز کو واضح کرنے کے لیے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ المرء علی دین خلیلہ. انسان جو ہے اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. بھائی آپ نے کسی سے دوستی کی, ظاہر بات ہے اس کے جو رکھ رکھاؤ ہے اس کے اثرات آپ پر بھی آئیں گے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ مَنْ يَخَالَلَ, پہلے اس کو دیکھ لو جس سے تم دوستی کرنا چاہتے ہو, اس کا دین کیسا ہے, اس کا اخلاق کیسا ہے, اس کا کردار کیسا ہے, اس کے معاملات کیسے ہیں, اس کے بعد اس کے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ. اگر تم نے دنیا میں اچھی دوستی کی تو انشاءاللہ وہ دوستی آخرت میں بھی کام آئے گی. جس طریقے سے صحابہ نے حضور سے محبت کی تو ان کی دوستی حشر اور قیامت اور جنت میں بھی کام آ رہی ہے. اور جن لوگوں نے آپ سے نفرت کی اور آپ کی جگہ غلط لوگوں کو دوست بنایا تو دنیا میں بھی مارے جا رہے ہیں, ذلیل ہو رہے ہیں اور آخرت کی ذلت تو کچھ نہیں ہے. اس لیے میری درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اچھے ماحول میں رہنا پسند کیجئے, اچھے لوگوں سے محبت کرنا پسند کیجئے, علماء کی باتوں کو سنیے, اللہ کے ولی اور مشائخ اعظام کی مجلسوں میں بیٹھیے, اس سے جو ہے آپ کے دلوں میں ایمان کا اسپرٹ پیدا ہوگا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. دوستو ایک